علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ چلیے نئی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کی یہ پراسرار اور لذت خیز کہانی حارث علی کی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ واقعہ ان کی زندگی کا وہ باب ہے جسے وہ جتنا بلانا چاہتے ہیں اتنا ہی واضح ہو کر آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ آئیے حارث علی کی زبانی ان کی یہ ہولناک سرگزشت سنتے ہیں۔ یہ 2007 کی بات ہے جب میری عمر تقریباً 22 سال تھی۔ میرے والد کا انتقال بچپن میں ہو چکا تھا اور گھر کی ذمہ داری مجھ پر تھی۔ میں ایک پرائیویٹ کمپنی میں ملازم تھا۔ ہماری پوسٹنگ اکثر مختلف شہروں میں ہوتی رہتی تھی۔ اس سال مجھے چند ماہ کے لیے ذوب بھیجا گیا۔ ذوب ایک پرسکون مگر سنسان سا شہر تھا، پہاڑوں سے گھرا ہوا، رات کو عجیب سی خاموشی میں ڈوبا رہتا تھا۔ کمپنی نے مجھے شہر سے کچھ فاصلے پر ایک پرانی سرکاری رہائش گاہ میں ٹھہرایا۔ گھر کافی وسیع تھا مگر خالی خالی سا۔ دروازوں کی چڑچڑاہٹ، لمبی راہداری اور پچھلے حصے میں ایک بند کمرہ جس پر زنگ آلود تالا پڑا تھا۔ پہلی رات سب معمول کے مطابق تھا مگر دوسری رات تقریباً 2 بجے مجھے کسی کے چلنے کی آہٹ سنائی دی، ایسے جیسے کوئی ننگے پاؤں آہستہ آہستہ راہداری میں چل رہا ہو۔ میں نے سوچا شاید یہ وہم ہے۔ تیسری رات وہی آواز دوبارہ آئی۔ اس بار دروازے کے باہر رک گئی۔ ٹھک ٹھک، 2 ہلکی سی دستکیں۔ میں نے ہمت کر کے دروازہ کھولا۔ باہر کوئی نہیں تھا مگر راہداری کے آخری سرے پر بند کمرے کا تالا ہل رہا تھا، جیسے ابھی کسی نے اسے چھوا ہو۔ میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ اگلے دن میں نے چوکیدار سے پوچھا، یہ پچھلا کمرہ کیوں بند ہے؟ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، صاحب وہ کمرہ مت کھولنا، پچھلے کرایہ دار نے وہی خود کو بند کر لیا تھا۔ 3 دن بعد دروازہ توڑا گیا، وہ اندر مردہ حالت میں ملے۔ کہتے ہیں اس سے پہلے بھی وہاں عجیب آوازیں آتی تھیں۔ میں نے بات کو مذاق سمجھ کر ٹال دیا مگر دل کے کسی کونے میں خوف بیٹھ گیا۔ اس رات اچانک میری آنکھ کھلی۔ کمرے میں ہلکی سی بدبو پھیلی ہوئی تھی، جیسے گیلی مٹی اور پرانے کپڑوں کی۔ پھر مجھے صاف سنائی دیا کسی کی رونے کی آواز۔ آواز دیوار کے اس پار سے آ رہی تھی، یعنی بند کمرے سے۔ میں پسینے میں بھیگ گیا۔ آواز آہستہ آہستہ سسکیوں میں بدل گئی اور پھر کسی نے میرا نام لیا، حارث۔ میں بستر پر جیسے جم گیا۔ آواز پھر آئی، اس بار قدرے قریب سے تھی۔ دروازہ کھولو، حارث۔ میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ مجھے لگ رہا تھا چھاتی سے باہر نکل آئے گا۔ میں نے قرآن پاک اٹھایا اور آیت الکرسی پڑھنا شروع کی۔ جیسے ہی میں نے پڑھنا شروع کیا، دیوار پر زور سے ضرب پڑی، تھم، اور سب کچھ خاموش ہو گیا۔ اگلی صبح میں نے فیصلہ کیا کہ آج وہ کمرہ کھول کر دیکھوں گا۔ چوکیدار کو ساتھ لیا۔ تالا زنگ آلود تھا مگر زور لگانے سے ٹوٹ گیا۔ دروازہ کھلا تو اندر گرد و غبار کی موٹی تہہ تھی۔ کمرہ خالی تھا، سوائے ایک پرانی چارپائی اور دیوار پر بنے ناخنوں کے نشانات کے کچھ بھی نہ تھا۔ دیوار پر ایک جملہ کھرچا ہوا تھا، وہ یہاں اکیلا نہیں تھا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ چوکیدار نے آہستہ سے کہا، صاحب اس آدمی نے مرنے سے پہلے یہی کہا تھا کہ کوئی اسے رات کو بلاتا ہے۔ اس رات مجھے خواب آیا کہ میں اسی کمرے میں کھڑا ہوں۔ دروازہ بند ہے، باہر سے کوئی دستک دے رہا ہے اور پھر دروازہ آہستہ آہستہ خود بخود کھلتا ہے۔ دروازے کے پیچھے ایک سیاہ سایہ کھڑا تھا جس کی آنکھیں سفید تھیں اور چہرہ دھندلا۔ وہ بولا، اب تم جانتے ہو، اب تم بھی سنو گے۔ میں چیخ کر اٹھ بیٹھا۔ گھر کے پچھلے حصے سے پھر وہی آواز آئی، آہستہ آہستہ چلنے کی، مگر اس بار وہ آواز میرے دروازے کے باہر آ کر نہیں رکی۔
بلکہ میرے بستر کے پاس آ کر رک گئے۔ مجھے اپنے کان کے قریب سانسوں کی آواز محسوس ہوئی۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور پوری قوت سے دعا پڑھتا رہا۔ فجر کی اذان تک وہ کیفیت جاری رہی۔ اگلے ہی دن میں نے کمپنی سے درخواست کی اور اپنی رہائش تبدیل کرا لی۔ چند ہفتوں بعد معلوم ہوا کہ اس گھر کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے، کیونکہ نئے آنے والے ملازم انہی آوازوں کی شکایت کرنے لگے تھے۔ آج بھی جب میں اس رات کو یاد کرتا ہوں تو میرا جسم کانپ اٹھتا ہے۔ میں نہیں جانتا وہ کیا تھا، کوئی بے چین روح، کوئی سایہ، یا محض ایک آزمائش۔ مگر ایک بات طے ہے، کچھ دروازے ایسے ہوتے ہیں جنہیں بند ہی رہنے دینا چاہیے۔ اگر کبھی آپ کو رات کے سناٹے میں کوئی آپ کا نام لے کر پکارے تو یاد رکھیں، ہر آواز کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے ساتھ بھی کبھی رات کو عجیب آوازیں آئیں تو کمنٹ میں ضرور بتائیں۔